بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا کہ اے آدم اسکن تم سکونت اختیار کرو، انت تم. اچھا، اب یہ انتا کے بعد، یہ جو انتا کے بعد تاکید للضمیر المستتر لیوتف علیہ، کہ یہ کیا ہے، یہ آ گیا جناب علی، یہ انتا جو ہے نا، انتا یہ تاکید ہے للضمیر المستتر لیوتف علیہ، تاکہ اس پر عطف کیا جا سکے. دیکھو یہ بات یاد رکھو، اسکن کے اندر آپ کو پتہ ہے ضمیر مستتر ہے، وہ انتا ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے. تو اصل میں تو یوں کہنا چاہیے نا کہ وَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا اسکن وزوجک، تو اور تیری بیگم ٹھہرو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تم اور تمہاری بیگم وہاں پہ ٹھہرے. تو لیکن کیا کیا گیا، انتا نکال کر یہ ضمیر مستتر کو کیا کیا، ظاہر لے کر آئے. تو اس میں ظاہر یعنی ضمیر ظاہر لے کر آئے ہیں، ضمیر مستتر کی بجائے ظاہر کر دیا، تاکہ اس کے اوپر کیا آ جائے، زوجکا کا عطف کرنا درست ہو جائے، زوجکا کا عطف کرنا اس پہ درست ہو جائے. تو اس لیے اس کی وہ بتا رہے ہیں وزوجکا، آپ کی بیوی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو علیہ، تاکہ اس کے اوپر عطف کرنا درست ہو جائے. نحو میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ جناب علی ضمیر مستتر کے اوپر اس میں ظاہر کا عطف نہیں ہو سکتا، اس ضمیر مستتر کے اوپر اس میں ظاہر کا عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے انت نکالا تاکہ زوجکا کا عطف اس پہ درست ہو جائے. تم اور تمہاری بیگم ٹھہریں، ٹھیک ہے نا. تو زوجکا مصداق کون ہے، ہوا، یہ مصداق آ گیا. اچھا، ہوا بالمد، کہتے ہیں یہ ہوا بالمد، یہ اس کی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نا، یہ مد کے ساتھ اس کو پڑھو، ہوا نہیں بلکہ ہوا، ٹھیک ہے نا. وکانا، اچھا جی، وکانا خلقہ من ضلع الایسر، اور وکانا یہ بتایا جا رہا ہے، یہ اس واقعے کی تکمیم واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، خلقہ من ضلع الایسر، کس سے، بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا. کن کو، حضرت ہوا کو جو ہے، یہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا اس میں سے. یہ صاحب جلالین نے کہا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، ہم نے کوئی فتویٰ بھی مجھے اس زمانے کے اندر، ایسے تو بہت پہلے کی بات ہے، لیکن وہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا فتوے کہ ہم نے جو کیا تھا. تو میرے خیال میں صرف پسلی کا وہ ہے، بائیں پسلی کا جو ہے نا، یہ اب وہ نہیں ہے کہ بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ اب یہ کسی جگہ کے اوپر وہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بائیں پسلی والا، پسلی کا تو وہ ہے، لیکن بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ جو ہے نا، یہ اس کو دیکھنا پڑے گا، مجھے اس سے یاد نہیں ہے اس میں سے. صاحب جلالین نے یہ ذکر کر دی کہ بائیں پسلی سے. تو انتا وزوجک الجنتا، الجنتا جنت میں، وکلا منہا، وکلا منہا، اور تم دونوں کھاؤ، کل کلا امر کا صیغہ ہے، وکلا منہا، تم دونوں کھاؤ ان اس کے اندر سے جو ہے، وکلا منہا، تم دونوں کھاؤ منہا، جیسے اکلن، اکلن کیوں نکالا بھائی، صاحب جلالین نے کیا نکالا، اکلن نکال کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وکلا منہا اکلن رغدن. اصل میں دیکھو وکلا منہا رغدن جو ہے نا، رغدن، یہ دیکھو یہ صفت واقعہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ صفت کس کی واقعہ کس کی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وکلا منہا رغدن، تم کھاؤ اس میں سے. تو یہ جب رغدن کی وہ آ گیا، تو اب یہ نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں ٹھیک ہے نا، تم لوگ کھاؤ بالکل اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ رغدن کے لیے پیچھے ہم نے موصوف جو ہے نا، محذوف مانا، اکلن رغدن، ایسا کھانا جو بغیر کسی کیا ہو، روک ٹوک کے ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی اغلن باسن لا ہجر فیہ، ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگ اس میں سے کھاؤ اس میں سے، یعنی رغدن با فراغت، فراغت کے ساتھ، فراغت کے ساتھ تم لوگ کھاؤ، اور کیسا، اکلن رغدن، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو یہ کیا آ گیا کہ با فراغت ہونا چاہیے، اور جس جگہ چاہو تم جو ہے نا اس میں سے کھا سکتے ہو، واسن لا ہجر فیہ، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. آگے آگے ہے سوشے تما، جہاں سے تم چاہو، ہے سوشے تما، جہاں سے تم چاہو.
ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ هذه الشجرہ کے بعد صاحب جلالین بالاکل منہا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ درخت کے پاس جانا منع نہیں تھا، کیا کیا جا رہا ہے بناب علی؟ بالاکل منہا، یہ صورت ہے کہ درخت کے پاس جانا تو جا تو سکتے ہیں، لیکن تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو صاحب جلال نے بتا دیا کہ بالاکل، یہ نکال کے بتا دیا کہ منہا وہی الہنت، تو یہ مصداق بتا رہے ہیں کہ وہ درخت کیا تھا، اویل وہی الہنت تو اویل کرمو، یا انگور تھا، او غیرہما، یہ اس کے علاوہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ فتکونا، تو فتکونا یہ آ گیا فتصیرا کے معنی میں آ گیا، سارا یا سارو اس میں سے آتا ہے سارا یسی، تو اس میں سے کانا سارا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ فتصیرا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین العاصین، کے آسین، یہ صورت آ گئی کہ جنہیں تم ظلم کرو گے تو گناہ کرنے کے معنی میں اس میں سے العاصین، فازلہم الشیطان، اب یہ آ گیا کہ یہ صورت بتائی جا رہی ہے آسین جو ہے نا، یہ اصل میں گناہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء یہ کیا تھی؟ خلاف اولا ایک کام تھا۔ تو جب بھی انبیاء کے بارے میں یا اس قسم کی بات آتی ہے نا کہ جی تم گناہ کا معاملہ آ گیا یا کچھ وہ آ گیا، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ خلاف اولا کام کر لیتے ہیں، خلاف اولا کام کر لیتے ہیں، لیکن ان کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے کرتی ہے کہ خلاف اولا کام کیوں کیا آپ نے، یہ کام کیا تھا ان کے لیے، تو اس لیے کہہ دیا کہ جناب علی فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ابلیسو، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کیا کر دیا؟ یہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا پھسلا دیا، ٹھیک ہے نا، ابلیس نے ان کو کیا کر دیا؟ پھسلا دیا۔ وہ اب اس کی صورت بتا رہے ہیں کس طرح، ابلیسو اذهبهما، ٹھیک ہے نا، اذهبهما یعنی ابلیسو اذهبهما، تو ان کو جو ہے نا نکال گیا، وفی قرات فازالهما نہاهما، تو فازلهما ایک قرات میں قرآن کی میں نے بتایا تھا آپ کو 10 قراتیں ہوتی ہیں قرآن کو پڑھنے کی، 7 متواتر ہوتی ہیں، 3 کیا ہیں؟ مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 جو ہے نا اس میں سے وہ مشہور کی اس میں سے وہ آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو تھا نا تو 7 متواتر ہیں، 3 مشہور ہیں، تو اب انہوں نے کر دیا کہ جی، تو اب آ گیا جی فازلہما، تو ایک قرات کے اندر کیا آ گیا؟ ایک قرات کے اندر آ گیا فازالہما نہاہما، تو ایک قرات کے اندر یہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ازالہما یعنی دونوں چیزوں سے دور کر دیا، یعنی جنت سے دور کر دیا ان کو جو ہے نا۔ تو اب آ گیا جی فازالہما نہاہما، ادھر سے انہا، تو انہا کا یہ ضمیر کا مرجع بتا دیا کہ ایل جنت، انل جنت، انہا سے مراد کیا آ گیا؟ انل جنت، ٹھیک ہے کہ یہ تو اس کا مستاق بتا دیا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، مرجع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کس طرح کیا؟ اب یہ صورت بھی ان قال ہے، یہ صورت اذلال ہے، اچھا ازلہما صورت اذلال کہتے ہیں کہ کسی چیز پھسلانے کی صورت کیا تھی، بان قال لہما هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، کہ کیا میں تمہیں دلالت کروں ہمیشہ کے درخت کے اوپر، شجرۃ الخلد، ٹھیک ہے نا، کہ جی میں اس میں سے جو ہے نا، تو کیا میں تمہیں دلالت نہ کروں شجرۃ الخلد کی طرف جو ہے، تو ہمیشہ کے درخت کی طرف جو ہے تمہیں وہ اس میں سے، وقاسمہما باللہ، اور قسمیں کھائیں اس نے، وقاسمہما دونوں کے ساتھ، باللہ انہو لہما لمن الناصحین، کہ وہ کیا ہے؟ دیکھو انہو لہما، یہ لام تاکید بھی لے کر لمن الناصحین، کہ وہ تو پکی بات ہے کہ وہ کیا ہے کہ ان دونوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت کرنے والا ہے۔ فاکلا منہا، تو پس ان دونوں نے جب یہ قسم کھائی اس نے، تو درخت سے کچھ کھا لیا، جب کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کرنے والا تھا؟ بتا دیا گیا، فاخرجہما، بس نکلوا دیا اس نے، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے، من النعیم یعنی نعمتوں میں، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ، الی الارض، اب یہ آگے جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ گیا کہ جی تم لوگ اتر جاؤ جو ہے نا، اہبتو الی الارض، زمین کی طرف نکل جاؤ، ٹھیک ہے نا، انتما بما اشتملتما علیہ من ذریتکما، یعنی تو اب دیکھو اہبتو کیوں لے کر آئے ہیں؟ جمع کا صیغہ ہے، 2 بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں اتر جاؤ،
ٹھیک ہے نا, 2 بندے تم لوگ دونوں اتر جاؤ, لیکن اللہ نے فرمایا اہبتو, بنی نو انسان تم کیا اتر جاؤ, الی الارض ای انتما بما اشتملتما علیہ من ذریتکما, کہ تم دونوں اور جن پر تم مشتمل ہو اپنی اولاد میں سے, تو یہ سب کے سب کیا ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہو جاؤ گے, تو یہاں سے تم اتر جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ ان کی اولاد کچھ تھی نا, ان کی اولاد میں سے, ٹھیک ہے نا, یہ بات وہ ہو گئی ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں یہ انبیاء کے بارے میں. دیکھو انبیاء جو ہوتے ہیں, یاد رکھنا, ٹھیک ہے نا, انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں. انبیاء کیا ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انبیاء جو ہے نا, کبائر سے تو پکی بات ہے کہ کبائر سے, یہ آپ نے اس میں پڑھا بھی ہوگا, اس میں سے شرح عقائد کے اندر جو ہے, شرح عقائد کے اندر یہ بات پڑھی بھی ہوگی کہ انبیاء کبائر سے تو پکی بات ہے کہ انبیاء کبائر سے تو پاک ہیں, ان کی وہ نہیں ہے, اس معصوم ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. صغائر میں اختلاف ہے, صغیرہ کے اندر جو ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, صغائر کے اندر سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, صغائر کیا ہو سکتے ہیں, انبیاء سے صغائر کا صدور ہو سکتا ہے, صغیرہ گناہوں کا, بعض حضرات کا کہنا یہ ہے. لیکن جمہور فقہا جو ہیں, جس میں حنفیہ بھی ہیں, وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں, صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے دل کو بھی یہی لگتی ہے بات کہ انبیاء کیا ہیں, کبائر سے تو پاک ہیں ہی ہیں, اور انبیاء کیا ہوتے ہیں, صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جب صغائر سے بھی پاک ہیں, تو پھر یہ قرآن کے اندر جو مختلف قسم کی انبیاء کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں, اور ان کے ایسے معاملات, اور وہ اس کے اوپر استغفار جو کرتے ہیں, تو وہ کیا معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, دیکھو ایک بات کہ نبی کو کیوں صغیرہ سے وہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کیا ہے, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, یعنی تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور کے طریقے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے, پھر کبائر سے بھی پاک ہیں, صغائر سے بھی پاک ہیں, کیونکہ بہترین نمونے کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں, ٹھیک ہے نا. بات سمجھ آ گئی ہے بات کی, بات سمجھ گئے نا, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اب دیکھو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا یہ بھی کیا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول کو بھی کیا ہونا چاہیے, رسول جو بھی معاملہ کرے گا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو جس میں نافرمانی کا پہلو پایا جا سکے, تبھی تو حکم دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری دلائل ہیں. بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں, صغائر کیا ہیں, صغائر ہو سکتے ہیں, صغائر ہو سکتے ہیں. وہ کیا دلیلیں دیتے ہیں جو صغائر کہتے ہیں کہ جی صغائر ہو سکتے ہیں نبیاں انبیاء سے, ان کی دلیلیں سنیے, ان کی دلیلیں سنیے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جناب علی بعض انبیاء پہ کیا ہوا, عتاب ہوا ہے, ڈانٹ ٹپٹ کی گئی ہے. ڈانٹ ٹپٹ کس بات پہ کی گئی ہے, صغائر پہ کی گئی نا. ہم اس کا جواب دیتے ہیں, ہم اس کا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جناب یہ ٹھیک ہے نا, ایک وجہ یہ ہے یا اور خطا ہے نہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں سے ایک بات. دوسرا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار ابرار سیئات المقربین, کہ نیک لوگوں کے جو حسنات ہوتے ہیں, نیکیاں ہوتی ہیں, نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے کیا ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں. کیا مطلب, مقربین کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ہم جس کو اپنی نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی کو مقربین کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, کہ اگر وہ اس طرح جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اگر مقربین ایسی عبادت کرے تو کہیں گے جناب ہم نے کیا کیا ہے, گناہ کا
تھا وہ اس طریقے سے عمل کرنا جو تھا، ٹھیک ہے نا. پھر ان کی تعویل ہو سکتی ہے جتنے بھی کیا تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیا تھا، بت توڑا تھا نا جا کے، بت جب توڑ دیے سارے، اور پھر جو وہ تھی کلہاڑا تھا جو تھا وہ بڑے بت کے اوپر رکھ دیا تھا، اور ان کا کس نے توڑا ہے؟ تو کیا تھا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیتا ہے، یہ بڑے نے کیا کیا ہے یہ جو ہے. تو اب یہ بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو تھا نا تو اس میں سے وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ جھوٹ نہیں تھا. اس کا ایک معنی یہ ہے بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیر ھذا، بڑے نے کیا. تو میں کیا ہوں؟ حضرت ابراہیم، میں نے کیتا ہے، میں نے کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو میں بتوں سے کیا ہوں؟ بڑا ہوں. اور ھذا پوچھ لو اس سے، پوچھ لو اس بت سے بھی، بڑے سے بھی پوچھ لو، ٹھیک ہے نا. بل فعلہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے اس میں سے وہ نہیں تھا. پھر اس طرح انی سکیم کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انی سکیم، میں بیمار ہوں. سکیم، بیمار تو نہیں تھے. تو اب یہ تو کیا بنتا ہے؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں تھا. انی سکیم وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں تمہارے ان حرکتوں کو دیکھ دیکھ کے نا دلی طور پہ کیا ہو چکا ہوں، میرا دل میں بڑا رنج ہے. سکیم، میں بیمار ہو گیا ہوں. تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، تو یہ تو کیا تھا؟ ایک معنی یہ ہے. اچھا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اس موسم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخار آیا کرتا تھا، باری کا بخار آیا کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ موسم چینج ہونے کے اوپر جو ہے وہ بخار آتا ہے، تو ان کو آیا کرتا تھا. تو دن وہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ انی سکیم کی، تو وہ دن ہے جن میں میری کیا آتی ہے؟ بیماری آتی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو میں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. تو اس کی تعویلیں موجود ہیں کہ انبیاء جو انہوں نے فرمایا تھا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء سے خلاف اولا کام کیوں ہوتے ہیں؟ پھر انبیاء سے خلاف اولا کام کیوں صادر کروائے جاتے ہیں؟ خلاف اولا کام جو ہیں وہ کیوں صادر کروائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو، اگر نبی سے خلاف اولا کام نہ ہوتا تو لوگ ان کو کیا بنا لیتے؟ خدا بنا لیتے، خدا بنا لیتے. تو اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ دیکھو، انبیاء سے خلاف اولا کام ہو سکتا ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ ایک بات یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ امت کو طریقہ کار بتانا ہوتا ہے، امت کو طریقہ کار بتانا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی نا، فجر کی نماز قضا ہوئی تھی. تو قضا کا طریقہ ہوا تھا، بلال کو بٹھایا تھا کہ بیٹھ جاؤ ذرا، دیکھو بلال، ایسے دیکھتے رہنا ہے جو ہے سورج، اور دیکھتے رہنا، جو صبح صادق ہو تو جگا دینا. رات کو ٹھہرے تھے جب، تو صبح کی نماز فجر کی قضا ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا بتانا مقصود تھا؟ امت کو طریقہ بتانا تھا، قضا نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے پڑھی جائے گی. تو بعض دفعہ خلاف اولا کام کروا کے اللہ کی طرف سے وہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، امت کو تعلیم دی جا رہی تھی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تھا وہ یہ ایک سکھانا مقصود تھا، اس میں سے جو ہے ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں کھا لیا تھا یہ آخر؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پھل کیوں کھایا تھا؟ حضرت حوا اور حضرت آدم نے کیوں کھا لیا آخر؟ اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. نمبر ایک، دیکھو، شیطان نے سجدہ نہ کر کے، شیطان نے سجدہ نہ کر کے، ٹھیک ہے نا، یعنی تکبر کر کے، ٹھیک ہے نا، بدبختی کا دروازہ کھولا تھا. ٹھیک ہے نا.
شیطان نے تکبر کر کے بدبختی کا دروازہ کھولا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خلاف اولا کام ہوا تاکہ توبہ کا دروازہ کھل جائے، جو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو شکاوت کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ شکاوت کے مقابلے میں کیا آ گئی؟ سعادت کا دروازہ کھل گیا. شکاوت یعنی بدبختی کے مقابلے میں سعادت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ. حضرت آدم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو تم سے اگر کوئی خلاف اولا بھی کام ہو جاتا ہے یا گناہ، باقیوں سے تو گناہ ہوتے ہیں، انبیاء سے تو گناہ نہیں ہوتا، تو تم کیا کرنا؟ توبہ کر لینا، میں معاف کر دوں گا. تو یہ کیا کر دیا سب کو، بنی نوع انسان کو. جب بنی نوع انسان میں سے کسی کوئی انسان غلطی کرے گا تو کہے گا او ہو ہمارے جو تھے وہ جو تھے دادا جان سے بھی کیا ہوئی تھی، خلاف اولا کام ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے توبہ کی تھی. ٹھیک ہے، تو جب توبہ کی تھی تو مجھے بھی کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. یہ کیا کر دیا؟ ایک مصلحت یہ ہو گئی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ، ہم مکلف بنے کیسے ہیں؟ ہمیں جو ہے کیا ہوا، دنیا میں آنا ہی ہمارے لیے کیا تھا؟ یہ مکلف بننا ہی ہمارے لیے سبب تھا اللہ تعالیٰ کے ترقی کے درجات حاصل کرنے کا، ورنہ جنت میں بیٹھے رہتے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. تو حکمت ہی یہ تھی کہ انسان نے کدھر آنا ہے؟ زمین کی طرف آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، سمجھیے بات کو. تو یہ تو کیا تھی اس میں سے. اب اس بات کی دلیل کہ یہ جو کھایا تھا یہ گناہ نہیں تھا، یہ گناہ نہیں تھا جو کھایا تھا. شکاوت کیا ہوتی ہے؟ بدبختی. بدبختی کا دروازہ کھولتا نا شیطان نے، نافرمانی کی تھی، بدبختی کا دروازہ کھول دیا اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ رجیم ہو گیا نا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جو کیا تھا یہ غلطی نہیں تھی، مطلب یہ گناہ نہیں تھا. دیکھو قرآن نے خود کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسیا ولم نجد لہ عزما. نسیا، وہ بھول گئے تھے. اور آپ کو پتہ نسیان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. ایک آدمی بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہی کوئی چیز، تو اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ او ہو نماز ہی نہیں پڑھی ہے، ٹائم گزر گیا، اس کے بعد یاد ہے او نماز ہی نہیں پڑھی تھی. تو نسیان کیا نہیں ہے؟ نسیان گناہ نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا نسیا، بھول گئے تھے. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ ابلیس کو پہچانا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے آ کے قسمیں کھائی تھیں. ٹھیک ہے نا. قسمیں کھائی تھیں کہ او ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہیں، یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے جدا نہ ہو جائیں. اور اسے قسمیں کھائیں. اور وہ اتنے سادہ تھے اس معاملے کے اندر. جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، اس وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ کوئی بندہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اللہ کا نام لے کے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کہا سما ہما، دونوں قسمیں کھائیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا نام لے کر جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس وجہ سے کیا کر لیا انہوں نے؟ بعض اس میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے آگے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا تھا. بڑے نرم دل تھے. تو انہوں نے کہا کہ او ہو یہ رو رہا ہے، اس کی جو ہے نا کیا کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو گھبرا گئے تھے، تو غور نہیں کر سکے تھے کہ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہا تھا. اس لیے انہوں نے کھا لیا. سمجھیے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں کہ حضرت حوا نے کیا کیا تھا، ان کو جو تھا نا دانا کھانے پہ مجبور کیا تھا حضرت حوا نے. ٹھیک ہے نا. یہ بات کسی جگہ ملتی نہیں ہے اس طرح. ہاں بائبل سے جو ہے نا، بائبل سے یہ چیز آتی ہے، بائبل سے جو ہے حضرت حوا کے بارے میں جی انہوں نے. لیکن قرآن اور حدیث کی اس میں سے بظاہر میری نظر سے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، میری نظر سے یہ بات نہیں گزری ہے کہ یہ کہنا. ویسے مرد عورتوں کو کہتے ہیں نا کہ دیکھو حضرت حوا نے کیا کیا تھا،
حالانکہ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو کیا کر دیا تھا؟ پھسلا دیا تھا، دونوں کو پھسلایا تھا. یہ نہیں تھا کہ حضرت حوا کو پھسلایا ہے پھر جو ہے نا ادھر سے وہ ہوا. ٹھیک ہے، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اور باقی بھی مجھے جو یاد پڑ رہے ہیں ساری اس میں سے، تو میری نظر سے ایسی بات نہیں گزری کہ حضرت حوا جو ہے بائبل سے جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی اس میں سے نہیں پتہ چلتا. اس لیے یہ عورتوں کو یہ کہنا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ بات جو ہے نا ذرا وہ تھوڑی سی ذرا یہ خطرناک بات بھی ہے ذرا. سمجھیے بات کو. چلو جی، بس اتنا ہو گیا. باقی پھر انشاءاللہ کل کریں گے اس کو جو ہے. چلیے جی، چلیے پھر السلام علیکم.